پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں تیزی کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ پہلے ہی حکومت سے الگ ہو چکا ہے، جبکہ متحدہ قومی موومنٹ کے مذاکرات ابھی ہونے ہیں صدر آصف علی زرداری کے ساتھ، کیونکہ کچھ روز قبل سندھ کے وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا نے جو بیان دیا تھا اسے ایک بار پھر اس بیان نے متحدہ قومی موومنٹ کو ناراض کر دیا تھا۔ لیکن اب شاید اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ خاف کے پیپلز پارٹی کے ساتھ وفد کی ملاقات کے بعد اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ بھی معاملات طے ہو جائیں اور صدر آصف علی زرداری متحدہ قومی موومنٹ کو منا لیں گے۔ لیکن دوسری جانب جمعیت علماء اسلام مسلسل یہ بات کہہ رہی ہے کہ اب وقت حکومت کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ اس دلیل کی وجہ کیا ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان نے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حالات حکومت کے ہاتھ سے یا قابو سے نکل گئے ہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں تو یہ کیوں کر کہتے ہیں اور کس دلیل کی بنیاد پر کہتے ہیں؟ اور دوسرا ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں یا چند مہینوں میں تبدیلی ممکن ہے؟ دیکھیے، بدقسمتی سے حکمران جماعت اپنے اتحادیوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدات پر عمل درآمد میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی اتحادی جو ہیں وہ ان کے ساتھ چلنے پر آمادہ اب نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اتنی بات ضرور ہے کہ ناکامیاں تو ہر محاذ پہ ہوئی ہیں، امن و امان کے حوالے سے بھی ہوئی ہیں، معیشت کے حوالے سے بھی ہیں، اور عام آدمی کے اضطراب اور پریشانی اس حوالے سے بھی کوئی سکون کی چیز نظر نہیں آ رہی۔ تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ عوام کی منتخب حکومت جب اس کو عوام کا سپورٹ نہیں ملتا تو وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور یہ چاہتے ہوئے کہ نظام اپنا وقت پورا کرے، درمیان میں اس کی بساط نہ لپیٹی جائے، حکومت اپنی مدت پوری کرے، لیکن تاہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت حکومت کے وجود کا جو دار و مدار ہے زیادہ تر وہ ایم کیو ایم کے اوپر ہے، اور اگر وہ وہاں سے ہٹ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اکثریت وہ کھو بیٹھتی ہے۔ اس کے بعد اب جو انہوں نے نئی پینگیں بڑھانے شروع کی ہیں قاف لیگ کے ساتھ، تو قاف لیگ کتنا سہارا بن سکے گی ان کے لیے مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ کوئی سہارا بن سکے گی، لیکن بہرحال اس کو ایک کمزور حکومت سے تعبیر کیا جائے گا، اور ان کو ملکی مسائل پر جو گرفت ہے وہ شاید اب باقی نہیں رہی ہے۔ اچھا مولانا صاحب، ہم نے پروگرام کے شروع میں یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ کہیں یہ تمام جو سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے اس کا براہ راست تعلق سینٹ کے انتخابات سے تو نہیں ہے، کیونکہ جو وائبس آ رہی ہیں اس کے مطابق مسلم لیگ نون یہ چاہے گی کہ مارچ 2012 سے پہلے مڈ ٹرم الیکشن ہو، جبکہ پیپلز پارٹی چاہے گی کہ وہ مڈ ٹرم الیکشن جو ہیں وہ مارچ 2012 کے بعد ہوں اگر تو ممکنات ہوتی ہیں۔ آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے؟ یہ بات ایک اپنی جگہ پر ہے کہ مارچ میں اگر سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں تو دونوں ایوانوں میں پیپلز پارٹی کی ایک واضح اکثریت وجود میں آ جاتی ہے، لیکن یہ باتیں جو ہیں یہ تو خواہشات ہو سکتی ہیں۔ ہم تو واقعات کی بنیاد پر بات کرتے ہیں کہ سینٹ میں اکثریت بنانے کی خواہش سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ قومی اسمبلی میں اکثریت سے محرومی ہو جائے۔ تو اس حوالے سے اگر ایوان موجود رہتا ہے اور ان کا استحقاق بنتا ہے، ہم کسی کے آئینی اور قانونی حق کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا سینٹ میں اکثریت بنانے تک وہ قومی اسمبلی میں اپنی اکثریت کو محفوظ رکھ سکیں گے، یہ مستقل ایک سوال ہے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، ایک اہم بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ الیکشن سے پہلے بہرحال تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے اپنے حلقوں میں، سیاسی کارکنان کو، سیاسی رہنماؤں کو اپنے اپنے حلقوں میں جانا ہے۔ ہم نے یہ بھی نقطہ اٹھایا ہے کہ کیا اسے ہم صف بندی کہہ سکتے ہیں، ہر جماعت کو ظاہر ہے اپنے حلقے میں جانا ہے، اپنے عوام کو جواب دینا ہے، اور آنے والے جو الیکشن ہیں چاہے مڈ ٹرم ہوں چاہے جو بھی الیکشنز ہوں اس کے لیے ایک جواز فراہم کرنا ہے اور اس کے لیے ایک وضاحت پیش کرنی ہے۔ دیکھیے، یہ تو ایک فطری بات ہے کہ جب الیکشن کی مدت قریب آتی ہے تو ہر پارٹی جو ہے وہ
اپنی پالیسی اور حکمت عملی میں آئندہ الیکشن کو بھی سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھتی ہے۔ تو یہ ماحول تو اب بنتا جا رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں جہاں حکومت سے اختلاف کرتی ہیں، جہاں وہ ملک کے دوسرے معاملات پر عوام کے پاس جاتی ہیں، وہاں ان کے مد نظر یہ ضرور ہوتا ہے کہ اب جو انتخابات آنے کو ہیں تو پھر اس میں ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جناب مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سربراہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور تفصیل سے بتا رہے تھے کہ کیا کچھ ممکن ہو سکتا ہے اور اپنی سیاسی حکمت عملی کا بھی ذکر کر رہے تھے۔ اب سے کچھ روز قبل کچھ خبریں آئی تھیں جس میں کہا گیا تھا کہ ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے شاید پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور اس میں ہو سکتا ہے کہ متاثرین کو سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات بلایا جائے، جس پر کمپنسیشن کے حوالے سے ان سے بات کی جائے۔ آج سعودی عرب کے سفارت خانے کے اعلیٰ ترین اور اہم ترین ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس معاملہ جو ہے وہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین ذرائع ہیں سعودی عرب کے سفارت خانے کے، وہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ریمنڈ ڈیوس کے معاملے سے سعودی عرب کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی اس معاملے میں سعودی عرب کا کوئی کردار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی سفارت خانے کے ذرائع نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ گزشتہ دنوں سعودی عرب کے سفیر کی جو پاکستان کے مختلف حکام سے ملاقات ہوئی تھی، اس میں ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ زیر بحث نہیں آیا تھا، بلکہ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات ہیں۔ دو طرفہ معاملات پر پاکستان کے حکام کے ساتھ سعودی عرب کے سفیر نے ملاقاتیں کی تھیں اور اسی پر گفتگو کی تھی۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اگر آپ اپنی رائے یا کوئی کامنٹ ہم تک بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے، ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv۔ پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔